بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سید مقبول حسین ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے آپ سب حضرات کو ہماری طرف سے، سادات ہاسپٹل کی طرف سے عید کی ڈھیروں ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اس عید پہ ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ عید جو ہے عید قربان ہے، تو صاف ظاہر ہے گوشت کھانے کی اور گوشت کو تقسیم کرنے کی عید ہے، تو یقیناً آپ لوگ تقسیم کریں گے۔ کچھ گزارشات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں، میجورٹی لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں سے یہ تھا کہ جب ہم سارا سال کھا رہے ہیں تو اس عید پہ گوشت کھانے کو فوکس نہ کیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ عید گوشت کھانے کی عید ہے، بلکہ یہ عید گوشت تقسیم کرنے کی عید ہے۔ جو بندہ سارا سال گوشت کھا رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس عید پہ گوشت کھانے پہ فوکس نہ کرے۔ 3 دن کے لیے اپنا گوشت رکھیں گھر میں، بہت ہے، باقی گوشت کو تقسیم کریں، لوگوں کو بانٹیں، لوگ کھائیں گوشت۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھا پا رہے، کم از کم ان کو ان دنوں میں تو گوشت پرووائڈ کیا جائے نا۔ اور کوشش یہ کریں کہ یہ جو گوشت آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کو دیں جن کے گھر کے اندر قربانی کا جانور نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ ان کی طرف بھیج رہے ہیں جن کے پاس پہلے قربانی کا جانور ہے اور وہ ہماری طرف بھیج رہے ہیں، تو یہ مقصد ہی فوت ہو گیا نا۔ کوشش یہ کریں ان لوگوں کے پاس اپنا گوشت بھیجیں، اپنے جانور کا گوشت بھیجیں جو لوگ قربانی کا جانور ذبح نہیں کر پا رہے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں بڑی اہم ہیں کہ یہ عید جو ہے صرف گوشت کی حد تک نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، پورا ایک فلسفہ ہے کہ یہ کیوں اللہ پاک نے گوشت کا ایک بنا کے بہانہ ہمارے اوپر یہ ہمیں خوشی کا موقع دیا۔ یہ فلسفہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ یہ فلسفہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ فلسفہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ یہ فلسفہ ہے کہ اپنی چیزیں دوسروں کو دینے کا فلسفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو اپنی چیز جو سب سے محبوب چیز تھی وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے قربان کر رہے تھے۔ یہ قربانی کا جذبہ جو ہے یہ مین چیز ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے، جس کو میں نے سمجھنا ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ قربانی صرف دیکھیں، قربانی تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ایک جوتی ہے جو آپ پہننا پسند نہیں کر رہے، کسی غریب آدمی کو دے رہے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ ایک قربانی یہ ہے کہ آپ وہ چیز اللہ کے راستے میں کسی دوسرے کو دے رہے ہیں جو آپ کو بہت محبوب ہے، جو آپ کو بہت پسند ہے، تو یہ بھی ایک قربانی ہے۔ ایک قربانی وہ بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اپنا بچہ جو سب سے زیادہ پیارا عزیز ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ تو بھائی قسمت کی بات ہے، جس کو جو نصیب ہو جائے، قربانی کا جو لیول نصیب ہو جائے، تو قربانی کا دماغ میں رکھیں کہ قربانی کا جذبہ جو ہے یہ فلسفہ ہے اس کے پیچھے۔ پھر راضی بالرضائے یار، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہ ہے وہ تھیم جو سمجھنے کی اور جس کو عمل پہ لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا بس وہی سب کچھ ہے۔ اس میں عقل کو نہیں دوڑاتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عقل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، عشق آگے نکل جاتا ہے۔ تو عشق کیا ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے وہی اصل ہے، اور اس کے سامنے اپنا سر اور اپنا دل دونوں کو جھکا دینے کا نام یہی وہ فلسفہ خلیل ہے جو اس کے پیچھے گامزن ہے۔ پھر ایک بڑی اہم بات اس سے سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی مادی چیزوں کو یا غیر مادی چیزوں کو جو آپ کی بیسٹ ہیں وہ اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ اس کا ریوارڈ بھی وہ دے گا جو بیسٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی وہ بہت بڑی قربانی تھی، لیکن اللہ نے جو اس کا اجر دیا ہے وہ اس قربانی سے بہت بڑا ہے۔ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر بندہ محبت، پیار اور احترام کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ ان کا نام پوری دنیا میں ہے، اور دنیا میں نہیں، دنیا کے بعد بھی ہے، اور اصل جو ان کو اللہ نے ان چیزوں کا صلہ دینا ہے وہ تو آخرت میں ہے۔ تو جو اللہ کے لیے قربانی دی تھی وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن جو اس کا صلہ ہے وہ اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیشہ جو آپ بیسٹ دیں گے اللہ اس سے زیادہ آپ کو زیادہ اچھا دے گا۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو جو آزمائش میں ڈالتے ہیں نا وہ صورت آزمائش ہوتی ہے۔ جب اللہ یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ اپنے جذبے میں سچا ہے تو پھر وہ چھری چلتی نہیں ہے۔ چھری تبھی جب چلتی ہے تو نیچے وہ بندہ نہیں ہوتا، کچھ اور آ جاتا ہے۔ فلسفہ دیکھا نہیں آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تھی تو جب چھری چلا رہے تھے تب تک اللہ آزمائش کر رہے تھے، جب چھری چل گئی ہے تو بچہ نیچے سے نکل گیا اور دمبا نیچے آ گیا۔ تو اللہ کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ صورت آزمائش ہوتی ہے، جو بندہ اس میں سچا رہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، ایسا اللہ اس کو ہلاک نہیں کرتے، اللہ قدردان ہے۔ تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ رہی ہے تو وہ ایک صورت آزمائش ہے، اس میں بھی مزہ ہے، اللہ مدد کے لیے آتے ہیں، ضرور آتے ہیں۔ پھر دیکھیں
اس میں ایک بہت پیاری بات سمجھ میں آتی ہے کہ ادب کتنی بڑی چیز ہے. ادب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ادب دیکھیں نا، اپنے باپ کے ساتھ ادب اور اللہ کی ذات کے ساتھ ادب. یہ ادب وہ چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بعض اوقات آپ جو عبادات کر رہے ہوتے ہیں ان سے وہ ساری پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے. تو ادب بہت اہم، بہت پیاری چیز ہے. اللہ کی بارگاہ کا ادب، اللہ کی ذات کا ادب، اللہ کی حکم کی تعمیل کرنے کا ادب، اللہ نے جو چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ ادب ہے. تو یہ ادب جو ہے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے. اس فلسفہ خلیل کے پیچھے ایک ادب بھی ہے. پھر ایک بڑی پیاری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو ذبح ہو رہا ہے یہ سارا کچھ کہاں ہو رہا تھا؟ وہ ریگستان کے ٹیلوں میں جہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اللہ کے لیے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گلاب کا پھول، کہ وہ نظر آئے نہ آئے اس کی خوشبو نہیں رکتی. تو جب اللہ کے لیے جس کو جو کام کیا جاتا ہے، خلوص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، اس کی خوشبو نہیں رکتی. اللہ اس کو دوام دیتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ اس کی تشہیر اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا جو بندہ کرنے والا ہے اس کا پیار، اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس قربانی کی عید کا جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے ہے. ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. عید سیلیبریٹ بھی کرنی ہے، خوشیاں منانی بھی ہیں، خوشیاں تقسیم بھی کرنی ہیں، لیکن خوشیاں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس فلسفے کو سمجھنا ہے دل کی گہرائی کے ساتھ اور اس کو اپنے ذات کے اندر لے کے آنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کی ہیں اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ.